السلام علیکم، آداب، ست سری اکال ناظرین۔ جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے اس پیج یعنی ادبی کہکشاں کا مقصد ہر زبان و ادب کے شاعروں، کہانی کاروں اور ادیبوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، اور ایسے تمام لوگ جو ادبی دنیا و شاعری کے چھپے رستم ہیں ان کو آپ تمام سامعین کے سامنے لانا ہے۔ اسی سلسلے کے تحت آج ہم نے آپ کے سامنے ایک نہایت ہی بہترین شاعر کو لایا ہے، جنہوں نے نہ صرف اردو میں بلکہ پہاڑی اور گوجری میں نہایت ہی خوبصورت شاعری کی ہے، اور اس شاعر کا نام ہے نظام الدین ناظم۔ تو آئیں ہم آپ کو اپنے پروگرام بزم شاعر میں لیے چلتے ہیں۔ نظام الدین صاحب، ہم ادبی کہکشاں پیج کے پروگرام بزم شاعر میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ محترم۔ تو نظام الدین صاحب، سب سے پہلے آپ اپنا مختصر تعارف پیش کریں۔ جی، میرا نام نظام الدین ہے، تو ناظم میں تخلص کرتا ہوں۔ تو میری پیدائش جو ہے وہ گاؤں کالا بند تحصیل مینڈر ضلع پونچھ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میں نے پہلے سرکاری اسکول سے شروع کی، پھر اس کے بعد ہمارے گاؤں میں ایک پرائیویٹ اسکول شروع ہو گیا، تو رانا مقصود میموریل اسکول اس کا نام تھا۔ پھر میں نے 6 تک وہاں پڑھا، پھر 7 8 9 10 جو ہے میں نے ہائی اسکول ٹھنا تیر، اور اس کے بعد 11 12 جو ہے ہائر سیکنڈری چترال سے، اور اس کے بعد جو ہے گریجویشن میں جی ڈی سی پونچھ سے کی، اور پی جی اور نیٹ جو ہے میں نے جموں یونیورسٹی سے کیا۔ 2008 میں فارغ ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ نے لکھا تھا رزق، تو میں ٹیچر تعینات ہو گیا ڈسٹرکٹ بڈگام میں، تو آج بھی یہیں پر ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو نظام الدین صاحب، مجھے بتائیں کہ یہ شاعری کا سلسلہ جو ہے یہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ دراصل جو چاہتا ہے، جو کرتا ہے، وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو نذیر احمد انس نے کہا ہے کہ بس کر انس روک قلم پیاری کسو بدو جائے، بیاں گئے سر دوش نہ کوئی آپ کرے جو چاہے۔ تو اصل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنا ہوتا ہے، پھر اس میں کوئی بہانہ، لیکن اس میں بھی ایک لطیف واقعہ سا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ میں بچپن میں کوئی 5th میں یا 6th میں پڑھ رہا تھا، تو اسی دوران وہ ہمارے ہاں پہلے زمان جو کیسٹ ہوتی تھی، ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا، اس میں ہمارا ہی ایک جو ہے وہ رشتہ دار عبدالغنی گرسائی کے رہنے والے ہیں، تو ان کا ایک کلام چل رہا تھا، اور سجنا آ مل جا، سجنا آ مل جا۔ تو میں نے اس کو گیت کو بڑے دھیان سے سنا۔ اس کے بعد میں تھوڑا اپنے وہ نیچر انوائرمنٹ تو ہوتا ہی ہمارے دیہات میں، باہر نکل گیا، تو وہاں میں نے جو ہے کوشش کی ایسے ہی۔ پھر میں واپس آیا تو کچھ میں نے ایسے جملے کے، میں نے سسٹر کو بولا کہ بھائی میں نے کچھ جوڑے۔ انہوں نے بولا کیا جوڑ ہے؟ تو میں نے اس کو بولا کہ میں نے کچھ ایسے کہا ہے، سجنا آ مل جاؤ، سجنا آ مل جا، میرو دل ہویو بیزار، سجن ہویو دیسوں پار، ہوں ارار تے وہ پار، سجنا آ مل جا، میرو دل ڈاڈو گھبرایو، تو گیو تے مڑ نہیں آیو، ایک واری مڑ پھیرو مار، سجنا آ مل جا۔ تو جب میں نے ایسے کہا تو سسٹر نے پھر میری حوصلہ افزائی کی، بولا آپ اور لکھو، اچھا لکھو، کافی کلام لکھو، تاکہ آپ کی ایک کیسٹ بن جائے، پھر لوگ آپ کو انعام دیں گے، پیسے دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ تو پھر اس سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ بچپن کی شاعری، آج کی شاعری بھی ویسی شاعری نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن وہ بچپن کی شاعری جو ہے ایسے ہی مان لو رف ٹف میٹیریل ہی ہے، لیکن یہ ہے کبھی کبھار ان میں سے بھی کوئی اچھا شعر نکل جاتا تھا۔ جیسے پہاڑی میں ہم نے وہ جس کو ہم ٹپا بولتے ہیں، لوک گیت، وہ بھی لکھے ہیں۔ جیسے میں نے کہا میں ایتھے تے مایا برہان وے، سونا چند جیا سونا نشان وے، یا میں ایتھے تے مایا سلوا وے، رو رو ہو گیا میں تباہ وے۔ تو اس طریقے سے جو ہے مان لو کچھ اشعار جو ہیں اچھے بیچ میں نکل آتے تھے، لیکن کبھی کبھار ان پر نظر بھی مارتا ہوں، تو وہ تو ایسے نثر ہی ہے، شاعری نہیں ہے اس زمانے کی۔ تو اب تو الحمدللہ یہ ہے کہ اب بھی جی بڑا شاعر نہیں ہوں، البتہ یہ میں نے اسی پر آپ نے ہی پورے ایک لکھا ہے کہ گوشائے تنہائی میں بیٹھ کر ہم قلم کو کبھی کبھار اٹھا لیتے ہیں، نہیں ہے تھوڑا سا آزما لیتے ہیں۔ تو ایسا ہی بس تھوڑا تو بہت سلسلہ جو ہے چلتا رہتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ تو ماشاءاللہ آج تو آپ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی شاعری کر رہے ہیں۔ تو نظام الدین صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو اپنے اردو کے کلام میں سے کچھ پیش کریں۔ جی، اردو میں رباعیات بھی لکھی ہیں، پہلے میں ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ غزل جی۔ یہ غزل میں نے جو ہے 2009 میں لکھی ہے۔ دل محبت میں ان کی للچانے لگا، دل محبت میں ان کی للچانے لگا، کھڑی ہوئی جسم تھر تھرانے لگا، سینہ جس کی محبت سے لبریز ہوا،
سینہ جس کی محبت سے لبریز ہوا وہ بھی شاہد مجھے آزمانے لگا. یوں تو چاہنے والے ملے مجھ کو بہت, یوں تو چاہنے والے ملے مجھ کو بہت, دل اب تک کہیں نہ ٹھکانے لگا. کہا اس نے میں سمجھا کہ ہے ہمدم, کہا اس نے میں سمجھا کہ ہے ہمدم, اس کا جرم بھی اسی کے بہانے لگا. میں نے لیا سہارا اسی کا تو بس, میں نے لیا سہارا اسی کا تو بس, زمانہ جب جب مجھ کو ستانے لگا. دعوے دار محبت تو دیکھے ہیں بہت, دعوے دار محبت تو دیکھے ہیں بہت, ہو گئے فیل جب آزمانے لگا. کہاں اتنا بہادر تھا تو ناظم, کہاں اتنا بہادر تھا تو ناظم, تجھے بھی تو کوئی اب بچانے لگا. دل محبت میں ان کی للچانے لگا. واہ واہ کھڑی واہ, ہوئی بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ناظم صاحب, اب آپ کا ایک پہاڑی قصہ جو آپ نے میرے خیال میں 11th-12th کلاس میں بڑا مشہور ہوا تھا, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ ذرا وہ قصہ سنا دیں جو پہاڑی زبان میں آپ نے لکھا. جی وہ منظوم قصہ اس طریقے سے ہے, اس کا میں نے عنوان رکھا تھا چوری نہ نتیجہ. جی جی. ویسے ہے اچھو ایک واری نہیں دساں ایک گل, اچھو ایک واری نہیں دساں ایک گل, ادھی راتی گھرے وچ پئی ہل چل, اٹھی ٹائم تے کیا تے ہوئے 2:45, میں سوچا کسے گی اج پئی گیا جن, درے کولے پوجیاں تے سنیا ایک شور, دوڑو لوکو چور ہے جی چور, چارے پاسے تھیں دوڑنے آئے لوگ, اندر ایک نکے گی لگی ہوئی ہے چوٹ, کتے جائی پوڑی نکے نی ٹنگ, نکاح ہے اما ایتھے ڈاکٹر کرنے تنگ, لائٹ جلاؤ مت کرو شور, بوتلے وسا تیل تے ڈولی گیا چور. بائیاں کنجی پہلوان اندر دوڑیا, دمیں وچوں جائی چور گی پوڑیا, چوں چوں کرن لگا پہ گئی توائی, کتے نی تے لوکاں نی لگ گئی لڑائی, چھکی چھکی جا گئے پڑی وروں روڑیا, دودھ تے ملائی نہ بدلا سارا موڑیا, روڑنا جائے کتا تے لوگ کرن توائی, چور کتے نی اج ہو گئی تباہی, ناظم چوریاں کر کے کھاندے جڑے لوگ, وہ آخر مردے نہیں کتے والی موت. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. آپ نے اپنے اس شاعری کے ذریعے بہت ہی خوبصورت پیغام دینے کی کوشش کی ہے. تو ناظم صاحب, آپ گوجری کا کوئی کلام پیش کریں. گوجری میں اصل میں پھر وہ 12th کے بعد جب ہم پہلی مرتبہ ایڈمیشن لی تو پہلی مرتبہ گھر سے جو ہے وہ باہر نکلے تھے, تو پونچھ حالانکہ زیادہ دور نہیں تھا, لیکن پھر بھی جو ہے جی اپنے گاؤں میں جو ہے بڑا تڑپ رہا تھا. تو اس وقت میں نے وہاں بیٹھ کے ایک خط لکھا, تو اس گھر والوں کو, تو اس خط میں نے ایک بیت لکھا تھا کہ رے رہیے صدا وچ دیس اپنے, پاویں خشک تے گرم بہار ہووے, پاویں پھولاں گلاماں ٹکیو رہ, پاویں کھلوں کنڈاں بشکار ہووے, پاویں جاگنوں وے دن رات گوت, پانے سونوں بستر بشکار ہووے, نظام دین اللہ وطن کو جیون دے, پاویں خار تے پاویں انگار ہووے. تو الحمدللہ وہاں میرے ساتھ اور پردیسی بھائی بھی تھے, انہوں نے پسند کیا اس کو لکھا سب پر. جی جی, کوئی ربائی بھی آپ اگر پیش کرنا چاہیں تو. جی اردو میں ربائیاں تو میں نے لکھی ہیں الحمدللہ. تو ایک ربائی میرے اسی گریجویشن کے زمانے کی ہے کہ دنیا کو ہم نے دیکھا ہے انار کی طرح, دنیا کو ہم نے دیکھا ہے انار کی طرح, حسن بھی بدل جاتا ہے بہار کی طرح, مجھ سے وہ دور ہو گیا شرار کی طرح, مجھ سے وہ دور ہو گیا شرار کی طرح, میں تڑپتا رہا اکیلے بیمار کی طرح. واہ واہ, بہت خوبصورت. جی اور بھی ہیں ربائیاں. جی جی جی, بہت خوبصورت. ایک بہت اور خوبصورت. بھی جی جی جی, پیش کرنا کا, ارشاد ارشاد. خون اب آنکھوں سے آنے لگا ہے, خون اب آنکھوں سے آنے لگا ہے, ظلم پر ظلم وہ برسانے لگا ہے, کہتا تھا جو کہ ہوں میں دوست, کہتا تھا جو کہ ہوں میں دوست, وہی اب مجھ کو ستانے لگا ہے. واہ واہ واہ, خوبصورت خوبصورت. تو کیا آپ نے یہ جو ربائیاں یہ پہاڑی اور گوجری میں بھی لکھی ہے؟ پہاڑی اور گوجری میں کامی لکھی ہیں, مگر کامی اتنی زیادہ نہیں لکھی ہیں. البتہ یہ ہے کہ پہاڑی میں اگر آپ سننا چاہیں تو ایک اور بیت ہے میرا میں جی جی, پہاڑی میں. ارشاد ارشاد ارشاد. الف آ جانی کر مہربانی, الف آ جانی کر مہربانی, میرا کر تیری انتظار کرنا, پھر باریاں لپاں اندر اپنے, پھر باریاں لپاں اندر اپنے,
تیاریاں اور بے شمار کرنا، بار سٹی چونا اندر رنگ دونا، بار سٹی چونا اندر رنگ دونا، رستے تک تک بے قرار کرنا، پتہ نہ چلیا تیریاں چالانا، پتہ نہ چلیا تیریاں چالانا، ناظم ہاڑے لکھ ہزار کرنا۔ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ تو گوجری میں بھی کوئی ہے اگر آپ کو ابھی یاد آ رہی ہاں ہے؟ گوجری میں، جی جی گوجری میں الحمدللہ بہت سارے ہیں، اور ایک جو مجھے پسند ہے تھوڑا، یہ شعر و شاعری کا پر آپ کا انٹرویو ہے تو چاہوں گا وہی پیش کروں جی، گا۔ بالکل اے بالکل۔ شین شیر کی قدر تے جانے شاعر، شین شیر کی قدر تے جانے شاعر، چوبی ڈونگا دریا ماں لان آلو، یا پھر جانے ادب کو طالب علم، یا پھر غم کا تیر کوئی کھان آلو، یا پھر جانے کوئی سچو سنو عاشق، ٹکر نال طوفان گئے لان آلو، جانے شیر کی قدر کے نظام دنیا، مست بے فکر مفت کھان آلو۔ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ تو ناظم صاحب مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ جو آپ کا پڑھنے لکھنے کا جو سلسلہ ہے، یہ صرف شاعری تک ہی محدود ہے یا آپ نے نثر میں بھی اس میں کچھ طبع آزمائی کی ہے؟ جی نثر میں ایک چیز تو میں نے بہت زیادہ ٹاک لکھی ہے، جیسے میں نے جب گریجویشن میں گیا پہنچ میں ریڈیو اسٹیشن پر گیا، میں نے بولا میں شاعری پیش کروں گا، انہوں نے بولا نہیں آپ ٹاک لے کے آؤ، تو میں نے ٹاکس بے شمار لکھی ہیں، الحمدللہ لوگوں کو بھی لکھ کے دی ہیں، لیکن جی جی وہاں بھی یہ ہوا کہ جب میں لکھتا تھا وہ شاعری ٹاک لکھتا تھا تو اسی عنوان سے، یعنی جو ٹاپک تو وہاں سے دیتے تھے، کبھی وہ کوئی سائنسی دیں، ادبی دیں، اخلاقی دیں، تو اس کے لاسٹ میں ایک ربائی جو ہے میں وہ لکھ دیتا تھا، پھر ان کو بھی پتا چلا نہیں یہ شاعری کر سکتا، پھر انہوں نے موقع دیا، وہاں بھی الحمدللہ جو ہے میں 3 سال جو میرے پونچھ میں گزرے گریجویشن کے دوران، اس کے بعد آج بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے وہاں تو تو اس ہم میں جاتے آپ ہیں نے تو کوئی افسانے وغیرہ لکھے ہیں؟ افسانے میں نے پونچھ میں نہیں لکھے، اس وقت تو میں نے ٹاک سی لکھی ہیں بہت زیادہ، جی لیکن جی جب جی میں جموں میں آیا، جموں میں پڑھ رہا تھا، تو میرا ایک چچا زاد بھائی نظارت حسین وہ بھی آیا، تو میں نے اس کو بولا میں ریڈیو اسٹیشن جاتا ہوں تو آپ جو ہے آپ بھی آئیے، اس نے بولا میں کیا لے کے جاؤں گا، میں نے بولا میں شاعری لے کے جاتا ہوں، میں آپ کو افسانے لکھ کے دیتا ہوں، تو میں نے پہلا جو ہے گوجری کا افسانہ میں لکھا تھا، ایک افسانہ، اس کا نام میں نے لکھا پڑھا لکھا جائے، تو الحمدللہ جی جی کیونکہ حسن پرواز صاحب خود بھی جو ہیں بہت بڑے ادیب ہیں، جی تو جی میں ہاں، یہی حسن کہتا پروان ہوں صاحب، بالکل۔ کہ جہاں تک پہنچی تو ان میں ان کا حصہ بھی ہے، انہوں نے بار بار مجھ کو موقع دیا، میری حوصلہ افزائی کی، تو الحمدللہ میں یہاں تک پہنچا۔ جی جی ناظم صاحب، اگر آپ کو کوئی ابھی کوئی غزل آپ کی اردو میں یا دوسری تینوں زبانوں میں ہو تو پیش کریں، کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے، تو ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا کلام جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ جی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کو غزل بھی سنائیں گے۔ تو غزل اصل میں میں نے اتنی زیادہ نہیں لکھی ہیں، جی لیکن الحمدللہ کہ کوشش کی ہے میں نے، اب میں نے اردو میں ایک غزل پہلے پیش کی، جی جی تو اب میں گوجری میں ایک جی جی، غزل جو ہے ارشاد وہ ارشاد آپ ارشاد ارشاد۔ کروں گا۔ چنگاری دلگی بلے اج کل، چنگاری دلگی بلے اج کل، پھوکو سیک سکاوے اج کل، چنگاری دلگی بلے اج کل، پھوکو سیک سکاوے اج کل، دسیں سونا خوشبو کجنی، دسیں سونا خوشبو کجنی، دل میرو کبراوے اج کل، یعنی یہ جو واہ واہ، ہمارے آج کے نوجوان ہیں، جی جی دسیں سونا خوشبو کجنی، دل میرو کبراوے اج کل، گزاریو تھو ویلو پہلو جیڑو، جی ہوں، شمس صاحب، جی جی جی، گزاریو تھو ویلو پہلو جیڑو، یاد ڈاڈی ستاوے اج کل، واہ واہ، بگتو کٹھو مارے چھلی، ہائے بگتو کٹھو مارے چھلی، پار کیڑو چڑھاوے اج کل، چارے پاسے بگے پانی، چارے پاسے بگے پانی، گلاسی پگڑ گلاسی کیڑو پلاوے اج کل، واہ واہ، رب کو آسرو چلیے اگے، ہوں رب کو آسرو چلیے اگے، کرم جیڑو فرماوے اج کل، بدلی دنیا نال بدلتا، ہوں، بدلی دنیا نال بدلتا، وہی تھوتا ہے وہی ہے اج کل، حسد بغض نفرت بخل، حسد بغض نفرت بخل، بدیں ناظم بداویں اج کل، چنگاری دلی بلے اج کل، پھوکو سیک سکاوے اج کل۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ تو یہ پہاڑی میں بھی کچھ لکھے یا غزل؟ پہاڑی میں غزل کوئی نہیں ہے، جی جو، البتہ یہ ہے کہ وہ لوک گیت وغیرہ لکھے جی ہیں، جی جی ربائی جی جی، لکھے بالکل۔ ہیں، جسے یہ بچپن میں لکھے ہیں، ماڑے دیسے وچ پکیاں کنکولیاں، ہوں، تیریاں
ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਮਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਕਨਕੋਲੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਮਾੜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅੰਗੂਰ ਵੇ, ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਵੇ। ਮਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਣੇ ਕਾਵੇ, बड़ा क्यों तू बेवफा वे। तो ऐसे लोकगीत वगैरह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नाज़िम साहब जी तो नहीं चाहता कि आपसे रुखसत रहें, लेकिन ये है कि वक्त की पाबंदी है, तो आपने बहुत ही खूबसूरत अपना कलाम पेश किया और उम्मीद है कि हमारे नाजरीन जो हैं इसको पसंद करेंगे। तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे ज़रूर दोबारा मुलाकात करेंगे। तो आप हमारे प्रोग्राम में आए और खूबसूरत शायरी पेश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अदबी कैक्शन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को मौका फराहम किया, स्टेज फराहम किया, जहाँ मैं भी अपने ख्यालात का इजहार कर सका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।